السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر ہم دیکھیں گے 19 سے، اور آج کی آیات سن کر انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا، کیونکہ جنت کا ذکر ہے، نیک لوگوں کا ذکر ہے، وہاں کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آج کی آیات سن کر سب کا شوق بڑھے گا کہ بھاگ بھاگ کر دوڑ دوڑ کر نیکیاں کریں، اپنے رب کو راضی کریں۔ اب دیکھیں، ہم دیکھیں گے آیت نمبر 19 سے 24 میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سمجھ لیں کہ رزلٹ آؤٹ ہو گیا ہے، رزلٹ کا دن ہے اور یہ پاس ہو گیا ہے۔ اب اس کی کیا کیفیت ہے، اس کی خوشی کا عالم یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ اب اس شخص کے بارے میں ہے کہ اب وہ کیسے ری ایکٹ کرے گا۔ اس کو اب اس کا نام اعمال دے دیا گیا۔ اس کی پچھلی آیت اگر آپ کو یاد ہے تو اس میں کیا تھا کہ انسان کو پیش کیا جائے گا اپنے رب کے سامنے، اور پھر وہاں پہ ہر ایک چھوٹی بڑی چیز کا جواب دینا ہوگا، نعمتوں کا سوال ہوگا وہاں پر، اور کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکیں گے اس دن۔ اور بہت ہی مشکل یعنی وہ گھڑی ہوگی انسان کے لیے کہ رب کے سامنے کھڑے رہنا اور ہر ایک چیز کے سوال کا جواب دینا۔ اب اس کو جو ہے اس کے ہاتھ میں اس کا نام اعمال دے دیا گیا ہے۔ اب یہ نام اعمال لے کر اب دیکھیں کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے فَيَقُولُ هَاهُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، اور وہ کہے گا فَيَقُولُ، وہ کہے گا لو میرا نام اعمال پڑھو۔ اب اس کی خوشی کا یہ عالم ہوگا کہ مارے خوشی سے وہ ہر ملنے والے سے کہے گا کہ لو یہ میرا نام اعمال ہے، اسے پڑھو۔ اب اس کو کوئی ڈر تو نہیں ہوگا اس دن، اسے پتہ ہے کہ اس کے نام اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں اور اس میں کوئی ایسی برائیاں یا گناہ نہیں ہیں، تو وہ خوشی سے سب کو کہے گا یہ لو پکڑو میرا نام اعمال، یہ دیکھو یہ ہے میرا نام اعمال۔ دنیا میں بھی ہم اس طرح کی کیفیت دیکھتے ہیں نا، جب کوئی انسان یونیورسٹی ہے، کالج ہے، یا کوئی بھی ایگزام میں جب کامیاب ہو جاتے ہیں اچھے نمبروں کے ساتھ، تو آپ نے دیکھا ہے کتنے خوشی سے سب کو بتاتے ہیں کہ میرا یہ پرسنٹیج آیا ہے، میرا یعنی میں ایگزام میں اس طرح سے پاس ہوئی ہوں۔ یہ تو دنیا کے چھوٹے سے ایگزام میں انسان پاس ہو کر اس قدر خوشی محسوس کرتا ہے، تو تصور کریں کہ قیامت والے دن وہاں کامیاب ہو جانا، رزلٹ آؤٹ ہو گیا ہے، یعنی کامیاب، یعنی جنت مل گئی الحمدللہ، تو اس کی خوشی کا عالم دیکھیے، سب کو پکڑ پکڑ کر کہے گا ہر ملنے والے سے کہ دیکھو یہ میرا نام اعمال ہے، اسے پڑھو، اس کی شدت خوشی اور مسرت کی وجہ سے۔ اس طرح سے وہ لوگوں سے کہے گا۔ اور حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن حنظلہ جسے غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اس کی برائیوں کو ظاہر کرے گا جو اس کے نام اعمال پر لکھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کیا تو نے یہ کام کیا تھا؟ وہ بندہ اعتراف کرتے ہوئے عرض کرے گا ہاں یا رب۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تیرے اس اعمال کی وجہ سے تجھے رسوا نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو اس موقع پر وہ بندہ جو ہے نا پکار اٹھے گا اور کہے گا ہاں ہم اقرؤوا کتابیہ، وہ کہے گا کہ یہ لو میری کتاب، یہ لو میرا نام اعمال پڑھو۔ اور وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا انی، بے شک میں، ظننت، یقین تھا، انی، بے شک میں، ملاقین، ملنے والا ہوں، حسابیہ، اپنے حساب سے۔ اور وہ کہے گا کہ بے شک مجھے یقین تھا، کس بات کا؟ کہ مجھے یقین تھا کہ اپنے حساب کو ملنا ہے۔ جس انسان کو یہ یقین ہونا کہ ایک دن میرا حساب ہونے والا ہے، جس انسان کو یہ یقین ہو کہ رب کے سامنے پیش کیا جاؤں گا، وہاں پہ ایک ایک بات کا مجھے سوال کا جواب دینا ہے، میرا حساب ہونا ہے، آپ بتائیں کیا وہ انسان پھر کبھی بھی کسی پہ ظلم اور زیادتی کرے گا؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہاں اگر میں کسی پہ رائے کے برابر بھی اگر میں کسی پہ ظلم و زیادتی کر دوں تو وہاں تو نہیں بچ سکوں گی، کیونکہ حساب کا اس کو پورا یقین ہے۔ اور جس انسان کو حساب کا یقین ہو، کیا بتائیں کہ وہ نمازوں کو پھر چھوڑیں گے؟ کیونکہ پتہ ہے کہ سب سے پہلا سوال حقوق اللہ میں نماز کا ہونا ہے، تو نمازیں چھوٹیں گی؟
کیونکہ یقین ہے کہ سوال ہونے والا ہے۔ اور آپ دیکھیں اس بات کو سمجھیں، ایک ہے یقین ہونا اور ایک ہے جاننا۔ ہر کوئی جانتا ہے، اس طرح آپ دیکھیں کرسچنس بھی جانتے ہیں، یہود بھی جانتے ہیں کہ قیامت والا دن ہے، حساب والا دن ہے، لیکن جاننے میں اور یقین کرنے میں بڑا فرق ہے۔ جو یقین کرنے والے ہوتے ہیں نا حساب والے دن کا، کہ ملاقات کرنے والے ہیں رب سے، اپنے حساب کو ملنے والے ہیں، تو ان کے اعمال آپ دیکھ لیں، ان کی زندگیوں کی طرف دیکھ لیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واقعی یہ یقین رکھنے والے ہیں۔ ایسے لوگ پھر پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں کر کے بچ تو جائیں گے لیکن وہاں نہیں بچ سکیں گے۔ یہاں پہ چاہے جو مرضی کر لے لیکن وہاں سوال کیا جائے گا تو وہاں جھوٹ یعنی کہہ کر بچ نہیں سکیں گے۔ تو وہ خود کہے گا کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب کو ملنا ہے۔ یہ یقین اللہ تعالی ہم سب کو بھی عطا فرما دے۔ ہم تو بالکل اس چیز کو بھول ہی گئے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے ایک ایک چیز کا وہاں پہ جواب دینا ہے، اپنے اس حساب کو ہم نے دیکھنا ہے، خود اس کو ہم نے ملنا ہے۔ تو اب دیکھیں وہ پھر کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، چنانچہ وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا، پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی نعمت دنیا میں نا، اس دنیا میں چاہے کسی کے پاس کتنی ہی مال اور دولت کیوں نہ ہو، کتنا بڑا رتبہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کو اپنی من پسند زندگی نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ دنیا ہے۔ آپ نے خود اس چیز کو نوٹس کیا ہوگا یا خبروں میں پڑھا ہوگا یا دیکھا ہوگا، جن کے پاس زیادہ مال اور دولت ہے، ان کے پاس ہر چیز ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں یہ ڈپریس رہتے ہیں، انہیں راتوں میں نیند نہیں آتی۔ چاہے کتنا ہی مال، کتنی ہی دولت اس دنیا میں کیوں نہ مل جائے، لیکن من پسند والی زندگی نہیں ملے گی۔ صبح خوش ہوں گے تو شام کا نہیں پتہ، شام میں دیکھیں پھر سے اداس ہو جائیں گے، ڈپریشن میں چلے جائیں گے، لونلی فیل کریں گے۔ تو من پسند زندگی جو دل کو بھا جائے وہ صرف اور صرف جنت میں ہی پاسبل ہے، دنیا میں تو مل ہی نہیں سکتی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چنانچہ وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، ایسی زندگی جو اس کو بڑی پسند آئے گی، اس کی من پسند زندگی، اور یہی حقیقی زندگی ہے، ایسی زندگی جو کبھی نہیں ختم ہونے والی۔ یہ دنیا دیکھیں، اس دنیا کی زندگی میں اگر 50 سال مل جائیں، 60 سال، 70، 80، 90، 100، جتنے بھی مل جائیں، آخر میں تو جانا ہی ہے، اسے سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ زندگی چاہے خوشیوں کے ساتھ ہم گزاریں پھر بھی ختم ہونی ہے، غموں کے ساتھ ہم نے گزارے پھر بھی ختم ہو جانی ہے، بیماریوں کے ساتھ گزارے پھر بھی ختم ہو جانی ہے، ختم تو ہونی ہی ہونی ہے، لیکن وہ زندگی کبھی نہیں ختم ہوگی۔ اور جسے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے، وہ تو پھر اس کی زندگی دیکھیں کہ من پسند اس کے لیے زندگی۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائیں، ایسی من پسند زندگی جنت میں ہوں گے جو بلند و بالا جنت ہوگی۔ اور جنت کے بارے میں یہ ہے کہ جنت میں لیولز ہیں، وہاں بھی درجات ہیں، اور ہر ایک درجہ یعنی جنت میں جو درجات ہیں ان کے لیولز اگر ہم دیکھیں گے تو ان کے درمیان زمین اور آسمان کا جتنا فاصلہ ہے۔ جنت میں 100 درجے ہیں، 100۔ اور دیکھیں دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم تھوڑی چیز پہ ہم نا سیٹسفائی نہیں ہوتے ہیں، تھوڑی سی اگر کوئی چیز ہو، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں ہر چیز بیسٹ ملے، اور اس کے لیے ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، رائٹ؟ اب ہمیں کیا چاہیے کہ آخرت میں، جنت میں ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اعلیٰ درجہ پہ پہنچیں۔ یہاں پہ ہمیں پورا شوق ہونا چاہیے کہ جنت کے کم درجے پہ تو نہیں، لیکن کوشش کیا ہونا ہے کہ جنت کے اعلیٰ درجے پہ۔ اور جنت میں کتنے 100 درجات ہیں، اور ہر درجوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے زمین اور آسمان کے برابر۔ یعنی جب نچلے درجے کے جو جنتی ہوں گے، محلات والے جنتی جو ہوں گے، جب وہ اوپر والے درجات کے جنتیوں کو دیکھیں گے تو ایسے محسوس کریں گے جیسے دور کوئی چمکتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے، یعنی اتنا فاصلہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن کو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سب سے اوپر والا درجہ کون سا ہے؟ وہ درجہ فردوس مانگنا چاہیے۔
اللہم انی اسألک فردوس الاعلی من الجنہ، آمین یا رب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ درجہ عطا فرمائے، اور فردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، جنت کے سب سے اوپر درجے کا نام فردوس ہے، اور اسی سے جس سے یعنی جنت کی 4 نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اور دوسری حدیث میں بھی ترمذی کی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت کا فرق ہے۔ اور دوسری حدیث میں دیکھیں کہ یہ بڑے بڑے درجے کن کو ملنے والے ہیں۔ ایک ایسا عمل انشاءاللہ اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں گے جسے ہم بڑا ہی کم تر سا عمل سمجھتے ہیں، لیکن اس کا اجر دیکھیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ تو محبت آج کل بالکل ختم ہو گئی ہے۔ یا تو ہم کوئی فائدے کے لیے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اپنا کام بنانے کے لیے، یا کسی اور رتبہ پانے کے لیے، یا اچھے بننے کے لیے، یا تعریفیں ہم لوٹنے کے لیے لوگوں کے ساتھ ہم بڑے محبت سے پیش آتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ سب سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا اجر دیکھیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے گھر جنت میں تمہیں اس طرح نظر آئیں گے جیسے مشرق یا مغرب سے طلوع ہونے والا ستارہ۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ تو واقعی دیکھیں، ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں، بے لوث محبت جس میں کوئی غرض نہ شامل ہو، صرف اور صرف اپنے رب کے لیے محبت کرنا سیکھیں۔ ان کے لیے بھی دیکھیں کتنا بڑا درجہ ہے۔ تو یہ ہوں گے جنت میں، اعلیٰ اور بلند والی جنت میں ہوں گے۔ اور یاد رہیں جب بھی دعا کریں تو کس چیز کا؟ فردوس کا سوال کریں، فردوس کی وہ اللہ تعالیٰ وہ درجہ ہمیں عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد اور ان کی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 میں، قطوفها دانیہ، اس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے۔ اب وہاں کے میووں کا ذکر ہے کہ ایسی نعمت، پہلے تو وہاں کے میوے اس میں کوئی گٹلی نہیں ہوں گی، کوئی سیڈز ہی نہیں ہوں گے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ میوے ہم کھاتے ہیں تو جب بیچ میں سیڈز آ جاتے ہیں تو نا مزہ بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ تو جنت کے میووں میں کوئی گٹلی، کوئی سیڈ، بغیر گٹلی بغیر سیڈ کے ہوں گے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جنت کا پھل اس قدر قریب ہوگا انسان کے، اس جنتی کے اپنے تخت پر لیٹے ہوئے بڑی سہولت اور آسانی سے پکڑ سکے گا۔ اس کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں کہ کسی سے کہوں گا، کسی کو بتاؤں گا، پھر وہ لائیں گے، نہیں، بالکل سہولت اور آسانی سے وہ پھل وہاں کے پکڑ سکے گا۔ کھڑے بیٹھے چلتے پھرتے جب چاہے وہ پھل کو توڑ سکے گا اور پھل کھا لے گا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی وہاں پہ قدرت دیکھیں، جیسے ہی وہ وہاں پر پھل توڑے گا اسی جگہ پر پھر دوبارہ نیا پھل وہاں لگ جائے گا، اور کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ ہر موسم کا پھل ہر وقت وہاں پر موجود ہوگا، اور یہ جو ہے پھل وہاں پہ اس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، انسان جب چاہے کھا سکتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی نعمتوں کا یہاں پہ ذکر آیا ہے نا، کہ ایک تو دائیں ہاتھ میں اس کو نام اعمال مل رہا ہے، اور پھر وہ من پسند اپنی زندگی میں ہے، اور بلند وہ بالا جنت میں ہے، میوے ہے۔ کیوں ایسا اس نے کیا کیا تھا؟ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پہ اتنے انعامات کیے ہیں؟ اس کا ذکر یہاں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں، کلو کہا جائے گا تم کھاؤ، وشربو اور پیو، جنت میں کہا جائے گا کھاؤ اور پیو، ہنیئن خوشگوار، بما بدلے ان نیک اعمال کے، اسلف تم نے آگے بھیجے تھے، فی الایام الخالیہ، گزشتہ ایام میں۔ اب ان سے یہ کہا جائے گا کہ جو عمل تم نے پہلے کیے تھے، جو آگے تم نے بھیجے تھے، اس کے صلے میں اب کیا کرو؟ کلو وشربو، مزے سے کھاؤ اور پیو۔ یہ صلہ ہے، جو نیک اعمال کیے تھے اس کا صلہ اللہ تعالیٰ وہاں پر عطا فرمائیں گے۔ ہم نے تو اپنی ساری زندگی پتہ نہیں ہم کہاں گزار رہے ہیں، اس بات پر یہ نہیں ملے گی جنت میں یہ اتنے بڑے اعلیٰ درجات کی شاپنگز کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ڈسکاؤنٹ سیلز پر جا کے گھنٹوں لگا رہے ہیں، اس پر یہ درجات نہیں ملیں گے۔
جو بیٹھ کے ٹی وی کے آگے ڈرامے سیریلز مووی دیکھ رہے ہیں اس پر یہ درجات نہیں ملنے. گھنٹوں گھنٹوں فون پر ہم گپے لڑا کر اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، اس پر یہ درجات یہ صلہ نہیں ملے گا. ساری زندگی بس کھانے بنا بنا کر زندگی ساری اپنی کچن میں ہم تمام کر دیتے ہیں. یہ کچن میں ہمیشہ گھسے رہنے کی وجہ سے، اس وجہ سے یہ درجات یہ صلے نہیں مل رہے، بلکہ نیک عمل کی وجہ سے. کون سے نیک عمل؟ وہ نیک عمل جو بچوں کے ساتھ اتنے مصروف رہتے ہوئے، گھر کے کاموں میں بزی رہتے ہوئے بھی جو نمازوں کو ترجیح دی تھی، سب اپنے کام کو چھوڑ کر جو وقت پر نماز پڑھی تھی، اس کا صلہ ہے. ان نمازوں کا، ان نیک اعمال کا کہ اب کیا کرو، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، مزے سے رہو. اب اس کو تھوڑا سا ہم تصور کر کے دیکھتے ہیں. آپ اس کو دیکھیں، سچ مجھے بتائیں، اگر کوئی ہمیں یہ کہہ دیں کہ ایک ہفتے کے لیے ہم آپ کو کھانا بنا کر بھیج دیں گے، چائے کا انتظام، آپ کے ایوننگ ٹائم کا جو اسنیک ٹائم ہے، ہم ایک ہفتے کا پورا کھانا آپ کو بنا کے بھیج دیں گے، آپ بالکل نہ پکائیں، تو بتائیں سچ میں کیا فیل کریں گے؟ کہ آپ کو لگے گا کہ واہ بھی بڑی عیش ہو گئی، ایک ہفتے تک کچھ نہ پکانا ہے، نہ کچھ صفائی کرنا ہے، کچھ نہیں، بس آرام ہی آرام. اور امیجن کریں جنت کی زندگی جہاں پہ کہا جائے گا کھاؤ اور پیو اور کچھ نہیں کرنا، کوئی جھنجھٹ ہی نہیں، نہ بچوں کو تیار کرنا، نہ ان کو ہوم ورک کروانا، نہ گھر کی صفائی، صبح کا کھانا بنانے کے بعد پھر شام میں کیا پکائیں، دوپہر میں کیا پکائیں، کچھ بھی نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، اس وجہ سے کہ یہ تمہارا صلہ ہے جو تم نے آگے بھیجا تھا. کون کون سی چیزیں ہم آگے بھیج سکتے ہیں؟ کچھ تو میں یہاں پہ بتا دوں گی، لیکن آپ بھی تھوڑا سا غور و فکر کریں. آپ بھی یہ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو ہم نے نماز کو دیکھا ہے نا. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے گھر والوں کی کٹتی چپتی باتیں ہیں جس پر ہم صبر کر لیتے ہیں، اس کا صلہ کہ اب جنت میں کھاؤ اور پیو. جب دو لوگوں میں انبن ہو جاتی ہے، سسرال کے لوگ ہیں یا مائکے کے لوگ ہیں، کسی کے ساتھ بھی اگر انبن ہو جاتی ہے، حق پر ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ جھگڑا آگے نہ بڑھے، اس وجہ سے جو خاموش رہ جاتے ہیں نا، اس خاموشی کا صلہ کہ اب کلو وشربو، کھاؤ پیو، جنت میں آرام سے رہو. ان بیماریوں اور تکلیفوں کا صلہ جو یہ سمجھ کر، اس یقین کے ساتھ کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، یہ بیماری، یہ تکلیفیں، یہ رب کا فیصلہ سمجھ کر اس پہ جو صبر کیا تھا، لب پر ایک شکایت آنے نہیں دی. تکلیفوں اور بیماریوں میں بھی بس الحمدللہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. تو آج اس کا صلہ ہے کہ کھاؤ اور پیو اور مزے سے رہو. کھاؤ اور پیو، کوئی نہیں نکالے گا. وہ رشتہ داریاں نبھانے میں جو مشکلات آئی تھی، کتنے ذلیل کیے گئے تھے، کتنے تانے سہنے پڑے تھے، کتنا کچھ سنا کے لوگ چلے جاتے تھے، بس یہ کہ رشتے نہ ٹوٹے، اس وجہ سے جو چیزیں برداشت کی تھی اس کا صلہ. شوہر کی فرما برداری کرنے میں جو نفس کو کچلا تھا، کہ دل نہیں چاہ رہا تھا، نفس نہیں چاہتا تھا، بس اس لیے کہ رب چاہتا ہے کہ شوہر کے فرما بردار بنے جائز چیزوں میں، تو اس پر اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرمائے گا. لوگوں کی وہ چبھتی باتوں کو نظر انداز کر دینا، خوش اخلاقی سے ان کے ساتھ پیش آنا، اس کا صلہ. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے سچ بولتے ہیں ہم، سچ بول کر کئی مرتبہ خود کا نقصان کر لیتے ہیں، لیکن وہ سچ بولنے کا جو دنیا میں نقصان ہوا تھا، لیکن اس کا صلہ اللہ تعالیٰ وہاں عطا فرمائے گا. ہم کتنی ساری نیکیاں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اور ہم فوراً کیا کہتے ہیں کر کے کہ کیا صلہ ملا. کہتے ہیں نا اتنا ان کے ساتھ ہم نے کیا، اتنا ان کے ہم کام آئے، لیکن کیا صلہ ملا؟ الٹا برے ہی ہم بنے. نہیں، صلہ ملے گا. تو کوئی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، چھوٹا نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک نیکی کا صلہ عطا فرما دے گا. چھوٹی سی چھوٹی ایک مسکراہٹ کا بھی اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرما دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اگر ذرہ برابر نیکی بھی لے کے جائیں گے، انسان اسے بھی دیکھ لے گا. ذرہ برابر شر لے کر جائیں گے، اسے بھی انسان وہاں پہ دیکھ لے گا. تو جو کچھ تم نے آگے بھیجا، کس چیزوں میں؟ جو اپنی پہلی زندگی تھی، تو اللہ تعالیٰ انعام، وہ احسان اور فضل، وہ کرم کے اظہار کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کھاؤ اور پیو.
اور ایک چیز یہاں ہم ایک حدیث سے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، ایک تو ہم نے یہی دیکھا ہے نا کہ نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ کھاؤ اور پیو۔ دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کی، جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمل کرتے رہو، یعنی عمل کرنے کا ہمیں مشورہ دیا کہ مسلسل کنٹینیوس نیک عمل خوب ہم نے کرنے ہیں، تو تم عمل کرتے رہو، سیدھے اور قریب رہو، اور خوب جان لو کہ تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ کے اعمال بھی نہیں؟ فرمایا ہاں، میرے اعمال بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ انسان صرف اپنے نیک عمل سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جب تک اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں نہ ڈھانپ لے، جب تک اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہ فرمائے۔ تو خوب سارے نیک عمل کرنا ہے۔ جو نیک عمل ہے یہ ایک ذریعہ، ایک وجہ ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ دیکھیں آج کی آیات میں ہم نے کتنا اچھا جنت کا ذکر ہم نے دیکھا، کتنی من پسند زندگی، کوئی فکر نہیں، کوئی کام نہیں، بڑی آسان والی زندگی، کھائیں پیے اور عیش کرنے والی۔ اس کے لیے اب محنت کرنا ہوگا۔ اگر آج ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے، آج اگر ہمیں قرآن سیکھنا، حفظ کرنا، اس کی تجوید سیکھنا، اس پہ غور و فکر کرنا مشکل لگتا ہے، یا اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو بتائیں کہ پھر وہاں کی زندگی ہمارے لیے کس طرح آسان ہوگی؟ اگر آج ہم نمازوں کے لیے وقت نہیں نکالیں گے، آج اگر ہم نیک اعمال کرنے میں پیچھے رہیں گے، تو بتائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کس طرح ہم مستحق ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ تو خوب نیک اعمال کرنا ہے۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے، اس بات کو ہمیں نہیں بھولنا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی کو لے کر ہم اپنی دنیا ہی بہتر کر رہے ہیں، اپنے دنیا کے گھر ہی ہم سجا رہے ہیں، اپنے دنیا کے کھانوں کے پیچھے ہی لگے ہیں۔ ایک گھر ہمارا وہاں بھی ہے، تو اس دنیا کی زندگی کو موقع غنیمت سمجھیں، اور اس دنیا کی زندگی سے اپنے آنے والی زندگی کو ہم نے بہتر بنانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے جن سے کیا کہا جائے گا؟ ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ جو عمل تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو، اس کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو، اور ہمیشہ جنت کا اعلیٰ درجہ اس کا سوال کریں، فردوس الاعلیٰ کا۔ الحمدللہ۔ اب نیکسٹ آیت میں دیکھیں ان کا ذکر ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کا نام اعمال ان کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اتنی ڈرانے والی آیات ہے کہ ان کا کیا انجام ہوگا۔ اس میں تو ہم نے دیکھا ہے نا کس قدر وہ خوش ہے، وہ سب کو اپنا نام اعمال دکھاتے پھر رہا ہے کہ یہ دیکھو میرا نام اعمال۔ اور انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیسن میں دیکھیں گے کہ اس انسان کا کیا حشر ہوگا، کیا انجام ہوگا جس کا نام اعمال اس کے یعنی بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور وجوہات بھی بتائی گئی ہیں، کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے اس کا نام اعمال اس کے لیفٹ ہینڈ میں ملا اور یہ جہنم کا مستحق بنا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کو بھی اپنی مس نہ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ان آیات کی تلاوت سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية